I'm repeating the words again and again. Because the funeral prayers are on the dead. The Holy Prophet was never dead. Just keep on your mind in Hadith and Seerah. Nobody can establish that a proper traditional funeral prayer which we read on the dead people and dead body funeral, that funeral prayer was never read and prayed on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Because the words of the funeral prayer are Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Forgive our alive and forgive our dead. And because the funeral dead body is in front of you, you say the forgiving this dead, and Holy Prophet was never the dead. His spirit was separated from his body for a while, and then it was returned to him. Still alive in his grave, and he will remain alive till the day of judgment. حضور علیہ السلام کان حاضر ناظر فی ذالک الارض الاکبر، کیونکہ وہ ناظر کائنات ہے، ناظر خلق ہے، تو جو ناظر ہوتا ہے مشاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدے کی حد تک حکماً حاضر تصور ہوتا ہے۔ تو آقا نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری وفات سے گھبرا نہ جانا، میں وفات کے بعد بھی تمہیں کے اندر رہوں گا۔ یہ ہے حدیث کا معنی جو قاضی ایاز لائے، حیاتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وفات بھی بہتر ہے۔ وفات تو ہوگی، مخلوق جو ہوا، وفات ہوگی، تم سے فراق نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چراغ حسن تھا، باہر رکھا تھا، اسے ابو بکر عمر عثمان و علی کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی، اسے ابو لہب و ابو جہل کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی کہ مالک نے پردہ لگا دیا۔ ابو بکر علی کی آنکھ والا ہے تو آج بھی دیکھتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل کی آنکھ والا ہو تو اس کے لیے پردہ لگ گیا وفات کا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کہ بدبخت گستاخ نہ دیکھ سکے نہ کوئی بات کر سکے۔ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اپنے باپ کا تکلیف میں دیکھتی ہیں، اور فاطمہ بنت محمد آواز لگاتی ہے رضی واہ کربابتا، میرے بابا پر بیماری کتنی شدید ہے، میرے بابا کو تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے میری بیٹی آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فاطمہ کو قریب کرتے ہیں، فاطمہ کان لگاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ قریب کرتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، ہنسنے لگ جاتی ہے۔ عائشہ پوچھتی ہے فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں ہے؟ کہتی ہے سنیے، سن کر عقیدوں کو بدلیے، مولویوں کی بکواسات کو فاطمہ کے قول سے تول کر جو صحیح ہے اسے سینے سے لگا لیجئے اور جو غلط ہے اس کو دیوار میں دے ماریے۔ فاطمہ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا فاطمہ میری موت کا وقت آ رہا ہے اور اب میری جانے کی تیاری ہے۔ میں اپنے بابا کی موت کے غم کے جملے سن کر رونے لگ گئی۔ پوچھئے احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والوں سے، مولانا احمد رضا، مولوی احمد رضا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے مرتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں آپ کی زندگی دنیا والی زندگی ہے، حصی زندگی ہے، اور صرف یہی نہیں، آپ کی قبر میں آپ کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے جس سے آپ رات کو شاباشی کرتے ہیں۔ Holy Prophet was never the dead. His spirit was separated from his body for a while, and then it was returned to him. Then it was returned to him, and he is still alive in his grave, and he will remain alive till the day of judgment. آئی فاطمہ روئی کیوں؟ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی پھر مسکرائی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدے بعد کے ظالموں نے گھڑے۔ حقیقت یہ ہے فاطمہ کو بابا نے بتایا تھا بیٹا میرے موت کا وعدہ قریب آ چکا ہے، اور دوبارہ اس لیے ہنسی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ جنت میں سب سے پہلے میری تو آ کر ملاقات کرنے والی ہوگی۔ پھر آخری لمحات
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ وہ یہودیہ جس نے خیبر کے دن مجھے زہر والا گوشت کھلایا تھا وہ زہر آج محمد کے جسم میں اس کی رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، انہوں نے ہمارے نبی کو بھی زہر دیا اور آج تک فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا نبی کا سر میرے سینے سے لگا ہوا، محمد کریم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نبی کا نبوت والا سر مبارک عائشہ کی چھاتی سے لگا ہوا ہے۔ ابو عبد الرحمن داخل ہوئے، عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نظر سے اس مسواک کو دیکھا، حضرت عائشہ سمجھ گئی اللہ کے نبی کا مسواک کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مسواک لے کر ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دیا۔ نبی بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور کہ نبی کے دانت اس مسواک کو چبا بھی نہ سکے۔ وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے، وہ کیسے بگڑی بنا سکتا ہے جو زندگی کے اندر مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا نہیں سکتا۔ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ۔ عائشہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا نبی مسواک نہیں چبا سکے، میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا، چبایا اور چبا کر کے رسول اللہ کے منہ میں دیا، میرے منہ کا چبا ہوا مسواک محمد کے منہ میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے اندر ڈالتے ہیں، موت کی تکلیف ہے، موت کے لمحات ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر ہاتھ کو نکال کے اپنے چہرے انور پہ پھیر لیتے ہیں اور زبان اقدس ہلتی ہے رسول اللہ کی، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی گھاٹی ہے، موت کا وقت ہے، موت کا وعدہ ہے، موت کی تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ فرماتی ہے جتنی موت کی تکلیف میں نے رسول اللہ پر دیکھی اتنی تکلیف میں نے اور کسی پر نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں نبی کو اس دنیا سے جنت الفردوس کے اندر منتقل کرنے کے لیے۔ نبی کا جنت میں وہ مقام اللہ کے نبی فرماتے ہیں آذان کے بعد اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، مجھے امید ہے اللہ وہ مقام مجھے ہی عطا کرے گا، مقام وسیلہ، میرے لیے دعا کیا کرو۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے یہ دعا کرتا ہے آذان کے بعد وہ کلمات کہتا ہے جو رسول اللہ نے سکھائے، وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتا ہے، اور جو اس کی بجائے میڈ ان انڈیا پاکستان جملے کہتا ہے وہ رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہلتی ہے، عائشہ فرماتی ہے میں اپنے کان کو نبی کے قریب کرتی ہوں، اللہ کے نبی اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں، آپ 3 مرتبہ یہ جملے کہتے ہیں، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ زمین کی طرف آتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ جاتی ہوں کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ روح اس دنیا سے نکل چکی ہے، یہ پیارا دل جو دھڑکا کرتا تھا اب خاموش ہو چکا ہے، نبی کے سانس ٹوٹ گئے اور نبی فوت ہو کے اس دنیا سے اگلے جہان کے لیے روانہ ہو گئے۔ The Holy Prophet was never dead. انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کو یہ خبر ملتی ہے، مدینے پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں، عمر تلوار نکال کر کہتے ہیں من یہ اعلان سن لو جس نے یہ کہا کہ رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ بلال مدینہ چھوڑ جاتے ہیں، عثمان بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں،
کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ عمر کہتے ہیں نہیں، میرا نبی نہیں مرا، یہ تو صرف اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، واپس آ جائیں گے۔ نبی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ فاطمہ کو اطلاع ملتی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگاتی ہے، واہ ابتا اجاب ربا دعا، میرے بابا اللہ نے بلایا اور تو اللہ کے لیے اللہ کے پاس چلا گیا، بابا تیرا ٹھکانہ تو جنت الفردوس بن گیا۔ انس سے پوچھتی ہے، انس تم وہ دل اور وہ جگر تمہارے پاس کہاں سے آیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے جسم پہ مٹی ڈال دی؟ انس کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اللہ کے نبی کے پیارے جسم پر مٹی اپنی خوشی سے نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ شریعت نے ہمیں پابند کیا ہوا تھا۔ ہم تو وہ عمل کر رہے تھے جس کا حکم شریعت نے دیا۔ صحابہ پر نبی کی موت کی خبر ایسے بجلیاں توڑتی ہے، عمر اتنا بہادر عمر بے قابو ہو جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، جس نے کہا نبی مر گئے میں گردن کاٹ دوں گا۔ اس وقت امت کو سہارا دینے کے لیے صرف ایک ہستی باقی بچتی ہے کائنات میں، تمام نبیوں کے بعد دنیا کی افضل ترین ہستی، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ابو بکر آتے ہیں، حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، نبی پاک کے مبارک چہرے سے چادر کو اٹھاتے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، جو موت آپ کی قسمت میں تھی وہ آ چکی ہے، اللہ پر دو موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوم کر کہتے ہیں، واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ The Holy Prophet was never dead. کہ بدبخت گستاخ نہ دیکھ سکے نہ کوئی بات کر سکے۔ اب جو ادب والے زندہ دل کی آنکھ والے ہیں وہی دیکھیں، وہی جھکتے جھکتے چلے جائیں۔ اعلان کرتے ہیں نبی کے بارے میں موت کے لفظ استعمال کرنے والوں کو گستاخ رسول کہنے والے گستاخوں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں مات رسول اللہ، عائشہ کہہ رہی ہے مات رسول، ماتا کے لفظ عائشہ کی زبان سے، ابو بکر کی زبان سے، اور خود قرآن حکیم کی آیات سے۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں جو غم کے اندر ڈوبے ہوئے، عمر کو دیکھتے ہیں تلوار نکال کر کھڑے ہیں، کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ آواز لگاتے ہیں من کان یعبد منکم محمد فإن محمد قد مات، تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا، جو محمد کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، کشتیاں پار لگانے والا، مدد کرنے والا سمجھتا تھا، فإن محمد قد مات، پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا ہے، تمہارے نبی مر چکے ہیں، تمہارے نبی پہ موت آ چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، اللہ کو سمجھتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ وہ رب ہے جس کو موت نہیں آنی۔ یہ آواز لگا کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، او لوگو محمد کریم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے، موت آئی اور مر گئے، یہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں، کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ ان آیات کو بھول چکے تھے، جب ابو بکر نے یہ آیات پڑھی تو ہر انسان کی زبان پہ قرآن کی یہی آیات تھی۔ عمر نے جب یہ آیات سنی رضی اللہ عنہ وارضا، عمر کی ٹانگیں عمر کے جسم کے بوجھ کو نہ سنبھال سکی اور وہ زمین پہ گر گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔